میں بجلی کا شارٹ فال 5600 میگا واٹ ریکارڈ، مختلف علاقوں میں 8 سے 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ، پیداوار 19,400 میگا واٹ ہے۔ لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پن بجلی سے 700 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی عمارت میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اسٹاک ایکسچینج کی چوتھی منزل پر آگ لگنے کے بعد ٹریڈنگ روک دی گئی تھی۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے عمارت میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی آگ بجھانے کے لیے فائر ٹینڈرز روانہ کر دیے گئے تھے۔ 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 2 دفاتر متاثر ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے سندھ میں محرم الحرام کے دوران فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ حکم نامے کے مطابق انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ملک بھر کی طرح سندھ میں فوج تعینات ہوگی۔ فوج کو سول انتظامیہ کی مدد کے لیے تعینات کرنے کا کہا گیا ہے۔ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی ملک بھر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ ٹیکس آمدن میں اضافہ نہ ہوا تو یہ آخری IMF پروگرام نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو، کہا اس ماہ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے تک پہنچنے کے لیے پر امید ہے۔ ملک کا انحصار درآمدات پر ہے، جس کی وجہ سے قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کے علاقے کریم آباد میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، DSP علی رضا اور ان کا محافظ جاں بحق ہو گیا۔ DIG CTD آصف اعجاز شیخ کا کہنا ہے کہ علی رضا کی شہادت افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم بدلہ لیں گے، جو کوئی بھی ملوث ہے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ حملے کی ذمہ داری الفجر نامی تنظیم نے قبول کر لی۔ اللہ کے فضل سے پاکستان کی معیشت مستحکم اور پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ کراچی کے موقع پر کراچی پورٹ ٹرسٹ میں اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان جغرافیائی اعتبار سے خطے میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے سمندری تجارت کا سب سے موزوں راستہ فراہم کرتا ہے۔ بندرگاہوں میں جدید نظام اور ان تک رسائی میں مزید بہتری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اینٹی نارکوٹکس فورس کے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس، کہتے ہیں منشیات کے بڑھتے رجحان پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ محسن نقوی نے کم وسائل کے باوجود ڈرگ مافیا کے خلاف کارروائی پر ANF کو سراہا۔ سائبر ڈرگ کنٹرول میکینزم تیار کرنے کی ہدایت، ڈرگ مافیا کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کرتے ہوئے جامع پلان بھی طلب کر لیا۔ مجھ پر تنقید کا کوئی حق نہیں رکھتا، اور جو حق رکھتا ہے وہ نواز شریف ہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے چیئرمین شاہد خاقان عباسی نے واضح کر دیا، کہتے ہیں 1 سال پہلے انہیں بتا دیا تھا الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا۔ مسلم لیگ نون سے ناراضی کی بات نہیں، بات سوچ ہی ہے۔ نواز شریف کا 35 سال سے ساتھی ہوں، نواز شریف سے کہہ دیا تھا کہ اس سوچ کے ساتھ چلنا ممکن نہیں ہوگا۔ کراچی، ٹھٹہ، بدین اور سجاول سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں آج آندھی اور بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بعض مقامات پر بھی بارش ہو سکتی ہے۔ اتوار کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ افغانستان کے صوبہ کنڑ سے پاکستان کے راستے بھارت کو پہلی بار 8,000 ٹن پیاز برآمد۔ افغان عبوری حکومت کے اہلکار کا کہنا ہے طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان سے پڑوسی ممالک کو برآمدات میں اضافہ ہوا۔ خطے کے دیگر ممالک کو بھی برآمدات کی سطح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانی نوبل انعام یافتہ اور سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی نے غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ کہتی ہیں غزہ میں اسکول پر اسرائیلی فورسز کے حملے پر دل افسردہ ہے۔ بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزیوں اور معصوم انسانی جانوں کے ضیاع پر ہم بے حس نہیں ہو سکتے، معصوم جانوں کے ضیاع سے منہ نہیں موڑ سکتے۔
दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 समेत कराकोरम रेंज पर शदीद बर्फबारी। खराब मौसम के बायस मुहिमजोई के लिए जाने वाले कोहे पैमा बेस कैंप वापस आ गए। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। खातून कोहे पैमा समीना बेग को शिगर से बसरिया हेलीकॉप्टर CMH स्कर्दू पहुंचा दिया गया। शफकत, मोहब्बत और रहम दिली का पैकर मशहूर समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईधी को आज हमसे पिछले 8 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईधी ने बिला तफरीक अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की। अब्दुल सत्तार ईधी को खिदमत पाकिस्तान ने 1989 में आला तरीन सिविल अवार्ड्स निशान हैदर से नवाजा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाने के बायस शामिल। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियन की फतूहात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 79 रन से शिकस्त दे दी। 197 रन के ताकुब में इंग्लैंड चैंपियंस 117 रन पर ढेर हो गई। शोएब मलिक और सोहेब मकसूद की निस्फ सेंचुरियां, सईद अजमल ने 3 और अब्दुल रज़ाक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।